خان اور ایرک سیلز. ہاں وہ شاداب حالانکہ 22 رن کرے انہوں نے 17 بالوں میں، لیکن اور ایک چھکا ہے اس وقت اس اننگ کے اندر، اور ایک چوکا لگانے میں کامیابی بھی ان کو ملی. لیکن وہ امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ تھا اس لیے کہ ہیلز ڈرائیونگ فورس میں تھے. فری فلو آف دا بیٹ ٹوٹل انہوں نے 6 چوکے اور 3 چھکے لگانے میں کامیابی ملی آؤٹ آف 62 رنز واٹ ہی اسکور ٹوڈے. اور بہت ہی امپورٹنٹ وکٹ بالکل وہ تھی پارٹنرشپ بھی، آلدو کہ اتنی ہیوج نہیں تھی ان کا امپیکٹ اس میں 22 رنز ہی کر سکے اس پارٹنرشپ میں، لیکن وہاں ان کے اندر ایک کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے وہ بہت امپورٹنس رکھتی تھی. بڑے گیپ کے بعد آئے شاداب بالکل، ایک تو وہ واپس آئے، وکٹ لینے میں بھی وہ کامیاب ہوئے، اور بیٹنگ کے اندر ان کا آلدو کہ تیسرے نمبر پہ بھی آئے. ایک یہ بھی ہے انہوں نے کانفیڈنس شو کیا اپنی ٹیم کے لیے. اور پھر اعظم نے آ کے اس کے بعد ایک اچھی اننگ کھیلی، اور اسپیشلی جو وہاب ریاض کا سیکنڈ لاسٹ اوور کا جو ایک جو سیدھا جو چھکا جو انہوں نے مارا وہ بہت امپورٹنس رکھتا تھا. اور پھر ڈاسن نے اس کو بیوٹیفلی فنش کیا. اب یہ جو پشاور زلمی کے پاس 2 بولرز آئے آج، ایک تو ہم نے ہینری کی تو ذکر ہم نے کر لیا، تھوڑا سا اور بھی کریں گے ان کا ذکر ہم. بینی ہاول کا ہم نے ذکر کر لیا. ماجد علی ایک لیگ اسپنر کھلائے آج. جی ہاں، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں پی ڈی بی پروگرام میں، ایک فرنچائز کے ساتھ یہ رہ چکے ہیں، آسٹریلیا کا دورہ بھی کر چکے ہیں یہ، لیکن پھر یہ وینٹ ٹو مطلب سب سائڈ ہو گئے تھے. یہ آئے کیسے لگے آپ کو ایز لیگ اسپنر؟ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، بڑا ہارڈ ایکشن ہے ان کا، بڑا ڈفرنٹ ایکشن ہے ایز لیگ اسپنر. اچھا بیسکلی لیگ اسپن تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ہی فاسٹ، بیسکلی ہی از اے ویری سلو میڈیم پیسر سارٹ آف گین کر رہے ہیں. یہ ان کی لینتھ اور لائن دیکھیں، زیادہ تر پورا جو ہم نے ان کی اننگ میں جو دیکھا وہ کافی سملر تھی، اور ہی مچ فاسٹر تھرو دا ایئر. اور جو آپ وہ کاٹ بیہائنڈ کرانے کی، جیسے اس طرح کے شاٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کاٹ بیہائنڈ وغیرہ کرانے میں، آلدو کہ آج انہوں نے 4 اوور میں 33 رن دی اور کوئی وکٹ نہیں کی، لیکن پہلا اوور کرانا بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر اتنا ریلائی کیا، اور انہوں نے ریزنیبلی ہی ڈیڈ ریلی ویل. آپ نے پوائنٹ دیا کہ یہ پیس بالر ہے. ہاں یہ نوٹ کیا، لیکن آتے ایسے، لیکن یہ دیکھیں جس پیس کے اوپر یہ کرس ہیرس ٹائپ کے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو منیمم پیس ہے نا آج وہ 82 پوائنٹ سمتھنگ ہے. اچھا ایوریج ان کا 100 پلس ہی ہے، 100 پلس کلومیٹر پر آور. جی تو آپ نے بالکل صحیح جج کیا اس کو. وہ اس کے ایکشن سے اور بیٹسمین کے ریئیکشن سے، بیٹسمین کا ریئیکشن بتاتا ہے کہ بال ہریڈلی آئی ہے، ٹائم مل رہا ہے اس کو کھیلنے کا کہ نہیں مل رہا. وہ اس سے کرس ہیرس تیز ہے، کرس ہیرس ہاں کرس ہیرس کی تو بال نہیں ہو کر کے آ رہی ابھی اسٹل آ رہی ہے والی بات ہے. لیکن ہی واز آف کورس گریٹ بالر، اور وہ اسیسمنٹ ان کی بہت زبردست ہوتی ہے. ان کو بڑی ہٹ مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو شیئر پاور چاہیے ہوتا تھا اپنے شاٹس میں، اسے کہ ان کی بال میں کوئی پیس نہیں ہوتی تھی، آپ کے زور جتنا اور ٹائمنگ سے وہ ہوتا تھا. خیر یہ بہت اچھا بات ہے کہ ایک پلیئر کو انہوں نے یہ چانس دیا اور انہوں نے اس کے اوپر تقریباً پورا بھی اترے. اگر وکٹ لے لیتے تو بہت پلس پوائنٹ ہو جاتا. لیکن 4 اوور میں 17 رن صرف دیے ہیں خالد عثمان نے. خالد عثمان تو کے پی کا کپتان رہ چکا ہے فرسٹ کلاس میں. خالد عثمان از این ایکسپیرینس گائے ڈومیسٹک لیول پہ. بالکل، لیکن پھر واپس نو ونڈر جو وہاب کے جو ایموشنز کنٹرول نہیں کر سکے میچ کے بعد، ہارنے کے بعد. ایموشنز کنٹرول کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، لیکن وہ نہیں، وہ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. اس کا ریزن یہ ہے کہ نیچرلی ہی مسٹ بی تھنکنگ آؤٹ آف 4 overs ہی گیو اوے 52 رنس ٹوڈے. اور جو امپورٹنٹ اوور تھا سیکنڈ لاسٹ اوور، اس کے اندر میرے خیال 2 سے 3 وائڈ انہوں نے کرائی اس اوور کے اندر. 4 اوور میں 52 رن دے کر آپ کوئی آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر رونے سے کیا ہوگا؟ نہیں، مطلب ایک انسان کو افسوس ہوتا ہے، اسی کہ انسان اتنے عرصے سے محنت کر رہا ہوتا ہے، آئی کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ایز ونر آف دا ٹورنامنٹ. اسی کہ ساری ٹیم نیچرلی آئی کرتے ہیں، اور تو وہ تمام چیزیں
فلیش بیک ہو رہا ہوتا ہے, رن تھرو ہو رہی ہوتی ہے آپ کے میموری میں اسی وقت, فلم کی طرح جب یہ اس طرح کا ایسے ڈیجیکشن آپ کو سامنے آ جائے, اور جس کے اندر یو آر ٹو بی بلیم موسٹلی, تو اس وجہ سے وہ چیز زیادہ آئی. لیکن خیر پارٹ آف دا گیم ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہال جو ہیں, بینی ہال, یہ بالکل انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا, اور آگے بھی امید ہے کہ ان کو دیکھنے میں آئیں گے. اور یہ ابھی تو شروع کا ایک ہی وکٹ لینے میں کامیابی ملی, لیکن ان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ امپریسو ہے. وہ اس سے آپ کو, ہمارے بولرز کو بھی اور کوچز کو بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر کا ہے, کوئی بھی ہے, آپ کو لرننگ بکس آر آلویز اوپن, وہ ڈیپ سی ہے, اینڈ ون شوڈ گیٹ بینیفیٹڈ آؤٹ آف اف یو سی سم تھنگ ایکسٹرا. بینی ہاؤل جو ہے وہ مختلف قسم کی سلو بالز کرتے ہیں, لیگ کٹر تو کرتے ہی ہیں, لیکن نکل پکڑ لیتے ہیں, کچھ سلو بال کرتے ہیں. مطلب 3-4 قسم کی سلو بالز ان کی ڈیفائن کی تھی. کامنٹری میں بتایا تھا کہ یہ 4-5 قسم کی سلو بال کرتے ہیں. جی ہاں, اور بالکل انہوں نے بہت اچھی, یہ بینی ہاؤل, یہ تو سلمان شاہ ہے. ہاں, یہ اعظم خان کی اننگ کے کچھ شاٹس ہیں یہ, اور بہت اچھا انہوں نے پک اپ کیا. اور یہ اسپیشلی جو اعظم خان بھی بہت اچھا کھیلے آج, خاص طور سے جو وہاب کو انہوں نے چھکا مارا تھا, کانفیڈنس بھی ان کا دکھاتا ہے کہ کیسا ہے. اور سلمان ارشاد جیسے بالر کو جو بالکل حاوی ہوئے تھے, ان کو چھکا لگایا تھا. یہاں حالانکہ سلمان ارشاد نے 31 رن دیے 4 اوور کے اندر, 3 آؤٹ بھی کر سکے, لیکن ٹوٹل اتنا نہیں بڑا تھا کہ اس کو, ابھی تک یہ 180, 190, 200, 200 پلس کے میچز ہو رہے تھے. آؤٹ آف دا بلو ایک دم سے یہ ٹریجیکٹری, جو پلان آف ایکشن جو ہے, وہ ایسا لگا کہ کچھ اس کے اندر ایک دم سے چینجز آئے, بہت زیادہ کاشیسلی لے کے چلنا شروع ہو گئے. اور جو مین پلیئرز ہیں نیچرلی وہ زیادہ لمبا کھیلنے کی وجہ سے وہ بڑے شاٹس نہیں دیکھنے میں آئے. انہوں نے, جو زلمی کی ٹیم تھی, انہوں نے 6 بگ اوورز کھیلے تھے, ویئر ایز انہوں نے, اسلام آباد کی ٹیم نے 9 اوور کے قریب بگ اوورز کھیلے, جس کے اندر 14 رن, 15 رن, اس طرح کے ایوری ناؤ اینڈ دین ان کنٹینیوشن, اسپیشلی آخر میں اس طرح کے بڑے اوور آنے سے ان کے لیے. ایک چیز ذرا آپ یہ نوٹ کریں کہ زلمی کے 15 اوور کے بعد 107 رن تھے 15 اوور کے بعد, اور ان کے پاس, ان کا جو تھا, they were almost touching 120 runs, 119 to be precise, اور دونوں کی تقریباً 3 وکٹیں ہی گری ہوئی تھی. تو اور آخری 5 اوور کا کیا مطلب ہے کہ اب فل فلو کے ساتھ آپ نے ہٹنگ کرنی ہے. تو they had the added edge with them, the اسلام آباد ٹیم, whereas زلمی نے کم رنز کیے تھے. اوکے, چلیں ہم اور بات کریں گے اس میچ پہ بھی, اور کل جو میچ ہونا ہے, the second eliminator between لاہور قلندرز اینڈ اسلام آباد یونائٹیڈ, اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد.